الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے تشریف نہیں لائے بلکہ آپ پر مقدس کتاب قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم وحی الہی ہے اور آپ پر نازل ہونے والے دین کا متن ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود اور آپ کی زبان اقدس اس دین متین کی شرح ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اور بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تو فتنوں میں ایک بڑا فتنہ آج قرآن کریم کی دعوت کے نام پر پھیل رہا ہے۔ نام قرآن کا لیتے ہیں اور مخالفت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ نام قرآن کا لیتے ہیں اور مخالفت قرآن کریم کی کرتے ہیں۔ نام قرآن کا لیتے ہیں اور قرآن کریم کی واضح تصریحات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا نام لے کر اپنی من مرضی کے افکار اور غیر مسلم حضرات کی طرف سے برآمد شدہ افکار کو اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کی یہ سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کفریہ اور غیر اسلامی افکار کو پھیلایا جائے، تو بسا اوقات اس کو مال کے لالچ میں، بسا اوقات لڑکیوں کے لالچ میں، بسا اوقات نوکریوں کا لالچ دے کر پھیلایا جاتا ہے، اور بسا اوقات اپنے ایسے ایجنٹ کھڑے کیے جاتے ہیں جو بظاہر اسلام کے ترجمان نظر آتے ہیں اور وہ بات اسلام کی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اغیار کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور اغیار کے افکار نظریات کو اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب لوگ ان کو کفر سمجھتے ہوئے قبول نہیں کرتے، مال کے لالچ میں آ کر قبول نہیں کرتے، زر کے لالچ میں قبول نہیں کرتے، زن کے لالچ میں قبول نہیں کرتے، تو پھر اسلام بنا کر ان کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں یہ عین اسلام ہے، پھر اس کو قبول کر لیں۔ ایسے بہت سے افراد معاشرے میں اب بھی موجود ہیں اور ماضی میں بھی ہوئے جنہوں نے غیر مسلم افکار کو
اسلام کا نام دے کر اور عین قرآن کی تعلیم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کیا۔ ایسے ٹولے کو اور ایسے گروہوں کو جو کہ قرآن کا نام لے کر کفری افکار پھیلاتے ہیں، عموماً منکرین حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر وہ قرآن کا نام لے کر حدیث کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور نمبر 2 کفری افکار کو قرآن بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماضی میں ایسے کئی افراد ہوئے ہیں، جس طرح کہ سر سید احمد خان کے نام سے ایک شخص ہوا ہے، اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن کریم کے تصریحات کی مخالفت کی اور قرآن کریم کی آیات کا اور ان کے مفہوم کا ان کے مفہوم کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور معنوی تحریف کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی طرح غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے حضرات، ان میں ایک شخص ہوا عبداللہ چکڑالوی کے نام سے، چکڑالہ کا رہنے والا، تو اس نے بھی قرآن کا نام لے کر ایک جماعت بنائی تھی، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنا شروع کیا تھا اور حدیث کا انکار کیا اور زندگی بھر جو ہے حدیث کے خلاف اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا رہا قرآن کا نام لے کر۔ اسی طرح ایک اور شخص ہوا اسلم جراج پوری کے نام سے، اس نے بھی قرآن کا نعرہ لگا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی۔ ایسے ہی افراد میں سے ایک فرد تھا غلام احمد پرویز کے نام پہ، کیا نام ہے اس کا؟ غلام احمد پرویز کے نام سے، اس نے بھی ایسے ہی ملحدین سے کچھ دینی باتیں سیکھی۔ حافظ عالم ہونا تو بڑی بات کی بات ہے، تو بس ایسے ملحدین کی کچھ کتابیں پڑھ لیں، اسلم جراج پوری جیسے حضرات سے کچھ نہ کچھ باتیں اس طرح کی سیکھ لی، تو پھر مستقل ایک محاذ قرآن کریم کے خلاف اور اسلام کے نام پہ کھول دیا اور عنوان یہ اختیار کیا کہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں غلام احمد پرویز کے نام سے، اور اس نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا طلوع اسلام، اور ایک رسالہ نکالنا شروع کیا ماہانہ، اس کا نام رکھا طلوع اسلام۔ تو ساری زندگی قرآن کے نام پر قرآن کی مخالفت کرتا رہا۔ تو اس کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ اس کے نظریات میں چند ایک چیزیں بنیادی طور پر شامل ہیں۔ نمبر 1 انکار حدیث، اور انکار حدیث کے عنوان کے تحت خود قرآن پاک کی تعلیمات کا انکار۔ نمبر 2 نظریہ ارتقاء، جو کہ ملحدین اور ذات باری تعالیٰ کے وجود کے منکر حضرات کا نظریہ تھا، اس کو قرآن بنا کر پیش کیا۔ نمبر 3 سوشلزم، اشتراکیت، جس کو پیش کرنے والے نہ صرف غیر مسلم بلکہ کمیونسٹ حضرات تھے، ان کے نظریے کو قرآن بنا کے پیش کیا۔ نمبر 4 قرآن کریم میں اچھے اعمال کی جو جزائیں اور سزائیں اور آخرت کے معاملات ہیں، جنت دوزخ اور وہاں کے معاملات جو ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات کا انکار کیا۔ اس طرح اس کے افکار و نظریات کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مختصر طور پر ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ حدیث کا انکار کیا اور کہا صرف قرآن کریم کی بات کو مانیں۔ آپ نے حجیت حدیث پر میرا خیال ہے کچھ پڑھ لیا ہے، تفصیل سے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ قرآن کریم
اللہ رب العزت کا کلام ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اللہ پاک نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قرآن پاک کو آپ نے سمجھانا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم کے الفاظ کے باقی رہنے کی گارنٹی ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظ کریں گے، اور قرآن کریم کے معنی کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت کی گارنٹی دی ہے، اور معنی کو بیان کرنے کی، اور وہ ذمہ داری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہاں جی، کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف قرآن کریم کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف قرآن پاک کو نازل کیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں، تو معلوم ہے وضاحت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، تو وہ وضاحت کہاں ملے گی؟ حدیث میں۔ تو لہذا جس طرح قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے اور عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت کی اطاعت ہمیں قرآن سے واضح الفاظ میں ملی ہے، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث سے ملے گی، اس لیے حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں حجیت حدیث پر بات کرتی ہوئے اللہ رب العزت نے حدیث کو بھی وحی قرار دیا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو لہذا وحی مطلوب قرآن ہے، اور حدیث بھی وحی ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ حدیث اس لیے فرمایا حدیث حجت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حجت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، اور آپ کی اتباع کیسے ہوگی؟ آپ کی تعلیمات کا پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا نا، یہ آپ کا احکامات ہے کہ آپ کی تعلیمات ہے کہ آپ کی شرط ہے کیا، تو ظاہر بات ہے حدیث کو ماننے کی، حدیث کے اندر تعلیمات ہے، اس لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ غلام محمد پرویز نے اس پر ایک مشکل کتاب لکھی ہے، اور کئی ہیلوں اور بہانوں سے حدیث کے حجت ہونے کا انکار کیا ہے۔ تو مثلا ایک بات وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس کی کتاب کتاب التقدیر، اس میں اس نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک آدمی بسا اوقات کوئی چیز کھاتا ہے تو 8 دن بعد 10 دن بعد اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں دن کیا کھایا تھا۔ جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس کو بس اوقات علم نہیں ہوتا کہ میں نے مثلا پچھلی اتوار کیا کھایا تھا، اس سے پچھلی اتوار کیا کھایا تھا، ہاں جی، اس مہینے کی 2 تاریخ کو میں نے کیا کھایا تھا، اس مہینے کی 5 تاریخ کو میں نے کیا کھایا تھا۔ کہتا ہے اگر ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے کیا کھایا تھا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سال پہلے کیا فرمایا تھا، 300 سال پہلے کیا فرمایا تھا، اس کا کیسے پتہ ہوگا؟ یہ بنیاد بنائی۔ بڑا واضح اس کا جواب موجود ہے کہ یہ سوال نہایت حماقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ کھانے سے غرض اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے، جب اس کو کھا لیا گیا تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، بعد میں یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور دین کا مقصد مستقبل میں عمل کرنا ہے اور پوری زندگی عمل کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری زندگی کے لیے ہے، لہذا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت بھی پوری زندگی ہے۔ چونکہ کھانا وقتی ضرورت تھا وہ پوری ہو گئی، بعد میں اس کے ساتھ غرض نہ رہی، اور کھانا ایک ضرورت ہے، دنیا کے اندر آنا، دین کے مطابق عمل کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے،
اور مقصد انسان کو صدیوں تک نہیں بھولتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابلی شکل میں جو دین دیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، تو وہ ہمارا مقصد ہے، وہ ہمیں صدیوں تک بھی نہیں بھول سکتا۔ لہذا کھائے جانے والے کھانے میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور آپ کے فرمان میں زمین و آسمان کے فرق ہے، دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ باہر کے حدیث اپنی جگہ حجت ہے، اس کا انکار کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ دوسرا نظریہ اس نے ارتقاء کا پیش کیا۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ مختصر طور پر اس کو سمجھ لیں۔ ڈارون اور اس کے ہم نوا حضرات نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، جن کا کسی دین سے تعلق نہیں تھا، کمیونسٹ لوگ تھے، مادہ پرست لوگ تھے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، کسی کے بنانے سے نہیں بنی، نہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ توجہ کرنا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے ایک مادہ، ایک ذرہ وجود میں آیا، وہ ذرہ پھیلتا رہا، بڑھتا رہا، مختلف اشیاء وجود میں آتی رہی، حتیٰ کہ پوری کائنات بن گئی، اور ساری کی ساری مخلوقات آہستہ 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 اسی سے بنتی چلی گئیں۔ تو ساری کی ساری اشیاء کا منبع اور اسباب کے درجے میں جو سبب ہے وجود میں آنے کا، وہ مادہ ہے۔ تو چونکہ ساری اشیاء وہ کہتے ہیں مادے سے وجود میں آئی ہیں، اس لیے ان کو مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری کی ساری اشیاء کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص حکمت کے تحت وجود میں لائی ہے، اور ایک خاص حکمت کے تحت اس کا دنیا میں آنا اور واقع ہونا ہوا ہے، اور یہ کائنات ساری کے ساری ایک مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے، اس مقصد کے تحت چل رہی ہے۔ یہ وقتی کسی حادثے کا نام نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء ڈارون اور اس کے جو ہے وہ ہم نوا حضرات نے پیش کیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر بھی آج یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے، اور لوگ ان کو عقل مند لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے بیوقوف ترین لوگ ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، مادہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، اسی سے جو ہے جاندار چیزیں وجود میں آئیں۔ ایک چیز جاندار وجود میں آئی، پھر دوسری جاندار چیز اسی سے آگے وجود میں آ گئی۔ مطلب یہ وہ کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جاندار چیز اپنی شکلیں بدل لیتی ہے، اس سے دوسری جاندار چیز وجود میں آتی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شکل بدل لیتی ہے، اس سے تیسری جاندار چیز وجود میں آتی ہے۔ اس طرح جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اشیاء میں ارتقاء ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ انسان جو اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ چلتا پھرتا ہوا آج، یہ بھی جانوروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ مطلب یہ کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادہ شکلیں بدلتا رہا، مختلف شکلیں اپنائی جاتی رہیں، حتیٰ کہ بندر بنا، اور بندر نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل اور حیت چینج کی، انسان وجود میں آ گیا۔ تو انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ نظریہ ارتقاء ہے۔ بات سمجھ میں؟ جبکہ قرآن نے صراحتاً اس کی نفی کی ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، بلکہ انسان مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بتایا، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب بتایا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو اس دنیا میں وجود میں آئے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا کو جگہ جگہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہاں جی، اور آدم علیہ السلام کا ذکر رکھے کہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اس کے بعد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الناس
ستقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو اس رب سے ڈرو، ہاں جی، جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ تو یہ ہے بنیاد قرآن کریم نے جو بتائی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو قرآن نے نظریہ پیش کیا ہے انسانیت کی ابتدا کا، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس ابتدا کے متعلق چیلنج نہیں کر سکتی کہ یہ ابتدا غلط ہے، بلکہ ڈارون نے نظریہ جو پیش کیا 100% غلط ہے، وہ 100% انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہو، اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو ہمیں دکھایا جائے، ہم اس پہ ہم اپنے موقع پہ دلال رکھتے ہیں، فریق مخالف سے سوال کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ دیکھو ہم نے بتایا کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے ساری مخلوق وجود میں آئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا دیا کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے اسباب کے درجے میں مخلوق وجود میں آ رہی ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، بلکہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکلیں، اپنا جانور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکلیں بدلتا رہا، ہاں جی، بندر نے جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکل بدلی، اس کی ہاتھ تو بدلنا شروع ہوئے یہاں تک کہ انسان بنا۔ ہم کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کیا ماضی میں ہی ایسا ہوا ہے یا مستقبل میں بھی ہو رہا ہے اور حال میں بھی ہو رہا ہے؟ پہلی بات اس بات پہ دلیل پیش کی جائے کہ پہلے ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے، وہ اس پر کوئی دلیل سوائے اٹکل پچو کے، سوائے اندازوں کے، سوائے چونکہ چنانچہ مطلب مراد کے کچھ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس زمانے کی طرف بات کو وہ منسوب کرتے ہیں اس زمانے میں نہ ڈارون تھا، نہ اس کے ہمنوا تھے، کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ بندر نے جو ہے وہ شکل بدلی اور انسان وجود میں آیا؟ جب کوئی موجود ہی نہیں تھا اس وقت، تو ایسا زمانہ جس میں ان کے باپ دادے بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے متعلق وہ بات کر رہا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا، اس پر اس کے پاس دلیل کیا ہے، وہ دلیل پیش کرے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو ہم دلیل پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ وہ کیسے تھے؟ ہم بھی نہیں اس وقت تھے، ڈارون اس کے ہم نوا بھی نہیں تھے، تو پھر ہم جو بات پیش کرتے ہیں، ہم دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دل کو لگتی ہے، جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ دل کو لگتی نہیں ہے۔ میں یہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ دیکھو ماضی میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج بھی ایسا ہوتا، ماضی میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج بھی ہوتا، اس لیے کہ شروع کائنات سے جو کچھ پہلے سے ہو رہا ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اگر سورج پہلے مشرق سے نکلتا تھا تو آج بھی سورج مشرق سے نکلتا ہے، اگر پہلے دن ہوتا تھا پھر رات ہوتی تھی تو آج بھی دن اور رات ہے، اگر پہلے گرمیاں ہوتی تھی، سردیاں ہوتی تھی، خزاں بہار کے موسم ہوتے تھے تو آج بھی ہو رہے ہیں، اگر پہلے جو ہے بھینس سے بھینس کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو آج بھی ہو رہا ہے، اگر پہلے جو ہے جانوروں کی نسلیں آگے چلتی تھی تو آج بھی چل رہی ہیں، اگر پہلے کبھی ایسا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بندر نے شکلیں چینج کی اور انسان بنا، تو ہمیں آج بطور سیمپل کے ایک بندر دکھا دے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل، اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے انسان کی طرح تبدیل ہو رہے ہیں اور انسان بن رہا۔ اگر ایسا ماضی میں ہوا ہوتا تو اب بھی ہوتا، کیوں؟ باقی سارے کام ویسے کے ویسے ہو رہے ہیں، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر بھائی وہ ہمارا مخالف قرآن کو مانتا نہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اور آج کی سائنس قرآن کی اس بات کی نفی بھی نہیں کر سکتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی تائید ہوگی۔ ڈارون کا نظریہ جو ہے ہوا میں اڑ گیا، اس کے باوجود جو قرآن کا انکار کرتا ہے، ہم کہتے ہیں مشاہدات کی دنیا میں دیکھ لیں، آج دیکھو جانوروں پر جتنی ریسرچ آج ہو رہی ہے، تحقیق آج ہو رہی ہے، ماضی میں کبھی اتنی تحقیق ہوتی نہیں تھی۔ مختلف چینل بن گیا، تو ٹی وی چینل 24 گھنٹے جانوروں پر تحقیقات دکھا رہے ہیں کہ فلاں جانور فلاں جگہ پہ پیدا ہوتا ہے، ہاں جی، اس کی یہ خوراک ہوتی ہے، اس کی نسل یوں بڑھتی ہے اور اتنی اس کی عمر ہوتی ہے، اور یہ اس کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک جانور کے متعلق تحقیقات پیش ہو رہی ہیں، ہاں جی، جب ماضی میں حالانکہ اتنی تحقیقات جانوروں پر نہیں تھی۔ اتنی تحقیقات آنے کے باوجود
ہمیں بطور سیمپل کے دنیا کے کسی عجائب گھر میں، دنیا کے کسی بھی عجائب خانے میں کوئی ایک بندر دکھایا جائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جس کے جسم کے اعضاء انسان کی طرح بن رہے ہوں اور اس کی شکل انسان کی طرح چینج ہو رہی ہو، ہمیں بطور سیمپل کے دکھائیں۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سارے مل کے ایک مثال پیش کرو۔ نہیں پیش کر سکتے، نہیں۔ ماضی میں بھی ایسا پھر نہیں ہوا، ماضی میں جیسا نظام پہلے چل رہا تھا ایسا نظام آج چل رہا ہے، تو پھر نہ اس وقت ڈارون موجود تھا نہ ہم موجود تھے، اندازے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مشاہدات کی بات پیش کرو، ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ۔ باقی معاملات میں جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا فیصلہ کرتے ہو، یہاں پر آنکھوں دیکھی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ آنکھوں دیکھا فیصلہ یہ ہے کہ نسل یوں بڑی ہے اور یوں بڑھ رہی ہے، یہ نظام ہے جو چل رہا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے ایک اتفاق اور ایک حادثہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، رب تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے مقصد ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ دنیا کے اندر انسان کو میں نے اپنا نائب بنانا ہے، میرے احکامات کو جاری کرے گا۔ ہاں جی، تو دیکھو یہ کام جو انسان کا ہے دنیا کی کسی مخلوق کا ہے ہی نہیں۔ نیابت والا کام اللہ رب العزت نے جو انسان سے لیا مخلوقات میں سے کسی سے لیا ہی نہیں ہے۔ تو جو کرنا ذرا، اللہ رب العزت نے انسان کا منصب بیان کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ پاک کا خلیفہ ہے۔ نمبر 2، انسان کے متعلق اللہ رب العزت شاہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 18,000 مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی جو انسان کے بارے میں فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ہاں جی، خَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ، ہاں جی، سواکم، یہ مختلف الفاظ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں۔ جی، تو اللہ پاک ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہی انسان کے جو معاملات ہیں اس سے واقف ہے۔ قرآن پاک میں جو انسان کی تخلیق کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، آج کی سیاسی تحقیق اور مشاہدات اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آج کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے من نطفہ، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ رب پاک نے جو تحقیق بیان فرمائی ہے، تو آپ مجھے بتائیں آج کی سیاست اس کا انکار کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو لہذا انسان کے متعلق جو تحقیقات قرآن نے پیش کی ہیں اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، مشاہدات کی دنیا میں بھی، سائنس کی دنیا میں بھی۔ تو پھر جو تم نے بات کی ہے اس کا نہ سائنس آج تحقیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے، اور نہ ہی جو ہے مشاہدات اس کا جو ہے وہ اپنے اس کی تائید کرتے ہیں۔ سارے کے سارے معاملات یہ غلط ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں انسان کا دنیا میں نے ایک حادثہ ہے، ہم کہتے ہیں نہ، ایک خاص مقصد کے تحت جو ہم نے بیان کیا۔ نمبر 2، انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، تمام مخلوقات سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی، اس کو اکرام کیا۔ جو پروٹوکول اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ تو دیکھو یہ انسان کی عظمت ہے۔ اور جو نظریہ ارتقاء والا بات کرتا ہے تو بندر کی اولاد ہونا کوئی عزت نہیں ہے بلکہ ہاں جی ذلت ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر بندر جو ہے کوئی اچھی مخلوق سمجھی جاتی ہے، اس کی کوئی عزت ہے؟ ہاں جی، جس آدمی کا گھٹیا پن ہونا بیان کرنا تو اس کہتے ہیں دیکھو بندر کی طرح ناچ رہا ہے، بندر کی طرح کود رہا ہے، ہاں جی، بندر کہیں کا، شکل بندر جیسی۔ اب وہ گال ہی اس کو ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی کو بندر کی اولاد بننا پسند ہے تو بن جائے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اس پر فخر ہیں۔ اس پہ میں آخری بات عرض کروں، اس پہ ایک واضح دلیل اس پہ ماضی کی پیش کرتا ہوں کہ انسان اعلیٰ مخلوق ہے، بندر ذلیل مخلوق ہے انسان کے مقابلے میں۔ بنی اسرائیل کا وہ خاص گروہ جن کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، اللہ پاک کے احکامات کو چھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو بندر بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندر جو ہے ایک گھٹیا مخلوق ہے اور انسان اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو دیکھو جو انسانیت کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں، عبادت کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا،
اللہ رب العزت اس کی شکل مسخ کر کے اس کو اگر بندر بنا دے، عذاب ہے، لیکن جو ہے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے کہ انسان بندر سے جو ہے وہ وجود میں آیا ہو، اور اس کی تاریخ یہ ہو کہ وہ بندر جو ہے وہ اس کے آباء و اجداد میں شامل ہوں، کسی کا دادا بندر یا نانا بندر یا پردادا لکڑدادا بندر ہو تو اس کو اس پہ فخر ہو تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، لیکن اس کا نہ سائنس سے تعلق ہے، نہ اس کا حقائق سے تعلق ہے، نہ اس کا مشاہدات سے تعلق ہے۔ غلام احمد پرویز نے ایک کتاب لکھی ہے ابلیس و آدم، ابلیس و آدم کے نام سے، اس میں اس نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کی واضح صاف آیات کا مطلب مروڑ کر تحریف کر کے جو ہے نظریہ ارتقاء کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس نظریے کا قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تو ایسا آدمی جو نام قرآن کا لیتا ہے اور نظریہ پیش کرتا ہے کیمونسٹوں کا، جو ذات باری تعالیٰ کے وجود کے منکر نظریہ ان کا پیش کرتا ہے، وہ اسلام کا ترجمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، صراحتاً جو ہے یہ قرآن کی مخالفت ہے اور صراحتاً اسلام کی مخالفت ہے، اور کتاب کا اپنا نام رکھا ابلیس و آدم، ماہانہ رسالہ جو نکالا تھا اس کا نام تھا طلوع اسلام، جماعت کا نام رکھا تنظیم کا طلوع اسلام۔ طلوع اسلام، بھئی اسلام تو طلوع ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، غلام احمد پرویز جس اسلام کی بات کرتا ہے اس کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو غلام احمد پرویز نے پیش کی ہے اور بڑی گھٹیا پن ہے، قرآن پاک کے اندر جو ہے اس نے مانوی تحریفات کی ہیں، اس نے اشتراکیت اور سوشلزم اس کو اسلام بنا کے پیش کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ پرویزیت کے حوالے سے، غلام احمد پرویز نے اشتراکیت اور سوشلزم کو اسلام بنا کر پیش کیا۔ روس ایک وقت تھا کہ کئی جگہ پر محاذرائی کر کے دنیا کی سپر پاور طاقت بن گیا تھا، اور جو نظام معیشت روس لے کر آیا اس نظام معیشت کا نام اشتراکیت تھا اور سوشلزم تھا۔ دنیا کے اندر 3 نظام ہیں جو اس وقت بڑے ہیں اور ان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، نمبر 2 سوشلزم اور اشتراکیت، نمبر 3 اسلام کا پیش کردہ نظام معیشت۔ 3 نظام ہیں۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور سوشلزم ہے، اشتراکیت، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ان کے درمیان میں اسلام کا نظام معیشت ہے جو عین اعتدال ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے معاملات اور ایسے اصول متعارف کروائے جائیں، ایسے قوانین ان میں رکھے جائیں، طے کیے جائیں کہ دن بدن سرمایہ دار جو ہے اس کو سپورٹ ہو جائے، وہ مالدار ہو جائے، مالدار سے مالدار ہوتا جائے، اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے۔ ایسے قانون بنائیں، ایسی پالیسیاں بنائیں نظام حکومت چلانے کی کہ جس کا نتیجہ ہو کہ مالدار دن بدن مالدار ہو جائے اور غریب دن بدن غریب ہو جائے، اس کا 2 وقت کا چولہا جلنا بھی مشکل ہو جائے، 2 وقت کی روٹی چلنا اس کی مشکل ہو جائے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا حاصل ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایسی پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے سرمایہ دار کو سہولت ہوتی ہے۔ اگر اس کی پہلے 1 مل تھی 2 لگ جائیں گی، 2 تھی 3 لگ جائیں گی، 3 تھی 4تھی لگ جائے گی، تو نتیجہ ہوتا ہے غریب بیچارہ جو ہے وہ بیچارہ پستا ہے یہاں تک کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں توجہ کرنا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں غریب کیسے غریب ہوتا ہے دن بدن، مالدار کیسے مالدار ہوتا ہے۔ آج کل بھی جو نظام ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے نا جی، اب یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو یہ بینکوں کے ذریعے اور مختلف طرح کی تجارتی شکلوں کے ذریعے ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے ذریعے سرمایہ دار کو تحفظ ہے۔ اب دیکھیں سرمایہ دار جس کی پہلے 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، 2 ملیں چل رہی ہیں، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تیسری مل لگاؤں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے بینک سے جا کر قرضہ لیتا ہے۔ بینک والے کو کہتا ہے کہ بھائی میں 2 ملیں پہلے چل رہی ہیں، تیسری مل لگانی ہے، قرضہ دے دو۔ میں 10 کروڑ قرضہ لے لیا، تو اب وہ قرضہ لے کر تیسری مل لگا لی اس نے، اب وہ 10 کروڑ دے گا کہاں سے؟ اس نے اپنا نقصان نہیں کرنا، اس نے یہ کرنا ہے کہ جو وہ چیز تیار کرتا ہے اپنی مل اور فیکٹری میں اس کی قیمت بڑھا دے گا۔
اور قیمت کا اثر کس پہ پڑے گا؟ عوام پہ. تو وہ پیسہ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ جو اس نے قرضہ لیا مل لگانے کے لیے وہ عوام کی جیب سے نکال لے گا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی گلاس بنانے کی 2 فیکٹریاں پہلے چل رہی ہیں، تیسری فیکٹری اس نے لگانی ہے، اس نے 10 کروڑ قرضہ لیا. 10 کروڑ قرضہ لیا، گلاس پہلے بھی تیار ہو رہے تھے. پہلے یہ گلاس ملتا تھا ایک بل فرض 50 روپے کا. اب اس نے 10 کروڑ اگر قرضہ لیا ہے تو اب اس نے سود بھی واپس کرنا ہے، قرضہ بھی واپس کرنا ہے، مل بھی اپنی برقرار رکھنی ہے، اپنے پرانے سیٹ اپ کو خراب بھی نہیں کرنا. اب وہ یہ کرے گا، پہلے یہ گلاس ہمیں 50 روپے میں دیتا تھا، اب اسی گلاس کی قیمت جو ہے بڑھا دے گا. مثلا یہ گلاس پہلے 50 کا ملتا تھا، اب 70 روپے کا ملنا شروع ہو جائے گا. کتنے کا ملنا شروع ہو جائے گا؟ ہر غریب آدمی کی جیب سے 20-20 روپے نکل گئے. ٹھیک ہے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہر غریب آدمی کی جیب سے فی گلاس بھی 20-20 روپے نکلے تو اس کی مل لگ گئی اور 20 کروڑ بما سود کے عوام کو واپس کرنا پڑا. تو اس سے غریب دن بدن غریب ہوا، مالدار دن بدن مالدار ہوا. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا حاصل کہ اس کے ذریعے غریب دن بدن غریب ہوتا ہے، مالدار دن بدن مالدار ہوتا ہے. دوسری طرف ہے اشتراکیت. یہ اسی نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی. اس کے نظام کے رد عمل کے طور پر وہ اس طرح کہ انہوں نے دیکھا کہ مزدور پر بڑا ظلم ہو رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نظام معیشت لائیں گے جس میں مزدور کو سپورٹ ہو. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور روس نے جو ہے اس نظام کو وضع کیا اور کہا کہ ہم ایسا نظام بنائیں گے جس میں سارے انسان بحیثیت انسان برابر ہوں گے. اس میں غریب مالدار کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے زمینیں جائیدادیں چھین لیں گے، ساری زمینیں جائیدادیں یہ ساری کی ساری حکومت کنٹرول میں آ جائیں گی، سب کو ملے گا روٹی کپڑا مکان، ایک جیسی روٹی ایک جیسا کپڑا ایک جیسا مکان. اب دیکھو روس نے یہ نعرہ لگایا اور سرمایہ داروں کی فیکٹریوں کو آگے لگائی. ہاں جی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے. اس کے نتیجے میں یہ روس وجود میں آیا اور اشتراکیت وجود میں آئی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مزدور آدمی بیچارہ اس کے جذبات کو استعمال کر کے یہ سپر طاقت بن گیا. مزدوروں نے کہا بھی یار ہماری بات کر رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے روٹی کپڑے مکان کی بات ہے، لہذا ساتھ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب روس وجود میں آ گیا تو اب اس نے جو پالیسیاں بنائیں اس میں مزدور کو پہلے سے کہیں زیادہ جکڑ دیا گیا. اس کو پیسے کمانے والی مشین سمجھ لیا گیا کہ سارا دن کام لیتے رہو، دینی ہے 2 روٹیاں. ہاں جی، اس میں ایک آدمی اپنے بچے کو 20 سال لگوا کے ڈاکٹر بناتا ہے، ملنی ہے اس کو 2 روٹیاں. وہ 20 سال لگا کے ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، ملنی ہے اس کو 2 روٹیاں. ایک آدمی 20 سال لگا کے انجینئر بنتا ہے، ملنی ہے اس کو 2 روٹیاں. تو کوئی آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے گا؟ ہاں جی، انجینئر بنائے گا، وکیل بنائے گا؟ نہ. ساری کی ساری چیزیں ایک آدمی نا اس کو پتہ ہے کہ محنت کروں گا، کاروبار بڑھاؤں گا، میرا فائدہ ہو جائے گا، ہاں جی، دن بدن جو ہے ترقی کروں گا. جب اس کو پتہ ہے کہ روٹی کا بڑا مکان ہی میری قسمت میں ہے، اس کے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائے کہاں شوق رہے گا کام کرنے کا؟ ہاں جی، بس وہ ہے مشین پیسہ کمانے والی، نفع حکومت کو جا رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ پنکھا جو ہو اس کا بٹن دبا دو وہ چلتا رہے، بعد میں جو ہے بٹن بند کر دو تو بند ہو جائے. تو مزدور کو جو ہے نا اس طرح استعمال کیا گیا. اس نے دیکھا کہ بھائی میں تو پیسہ کمانے والی مشین بن گیا ہوں اور پیسہ پھر میرے پاس نہیں ہے، اور روٹی تو پہلے بھی میں کھاتا تھا لیکن جو اضافی آسائشیں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملی. تو مزدوروں کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اشتراکیت کے ذریعے سے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اگر مزدور پر ظلم ہوتا، وہ زیادتی ہوتی تو بیچارہ احتجاج کر سکتا تھا. روس میں یہ قانون بنائے گئے کہ بھئی کوئی آدمی حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا، حکومت جو چاہے کرے. اب یہ ہوا کہ جو لوگ تھے نا بڑے بڑے عہدوں پر، وزیر مشیر وغیرہ، وہ بڑے سرمایہ دار بن گئے. سارے جو ہے نا جتنے نظام معیشت تھے، جتنی فیکٹریاں ملیں تھیں، ان پر ان کا قبضہ ہو گیا. وہ عیاشیاں کرتے اور مزدور بیچارے جو ہے نا وہ بیچارے پیسے کمانے والی مشین بنے ہوئے تھے اور نتیجتاً ان پر ظلم ہو رہا تھا. اب جو مزدور احتجاج کی بات کرتا کہ بھئی ہم احتجاج کریں گے، ہاں جی، کہ ہمیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو گولی ماری جاتی.
اس سے کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات سے، یہ اللہ پاک کے نظام سے اعلان جان گیا کہ یہ اشتراکیت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے معاشرے کے اندر جو ہے غریب لوگ بھی ہوں، مالدار بھی ہوں. ہاں غریب لوگ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ذاتی، مالدار لوگ ان کو صدقات دیں، عطیات دیں، زکوٰۃ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. تعاون البر والتقویٰ کے تحت جو ہے تاکہ معاشرے کا بیلنس برقرار رہے اور اعتدال پہ رہے. اسلام نے تو زبردست بات کی نا. اب ہوا یہ کہ روس نے یہ جو نظام بنایا اس کے ذریعے مزدور کو استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد خود بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو اس نظام کے حامی تھے وہ بڑے سرمایہ دار بن گئے. ساری ملوں فیکٹری پر ان کے قبضے ہو گئے. آخر کار مزدوروں نے پھر قربانیاں دے کے، جانیں دے کے، ہزاروں لوگ جو ہے مرے اس میں جو ہے مزدور. پھر انہوں نے روس کے مختلف حصوں کو اس سے آزاد کروایا. وہی روس جو سپر پاور تھا ایک وقت میں، وہ اپنا جو ہے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آج اس روس کا کوئی نام نہیں ہے. آج اس روس کا کوئی نام ہے. وہ جب روس برسر اقتدار آیا اس نے افغانستان پر بھی حملہ کیا اور پنجہ آزمائی کی پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے. اس وقت جو ہے یہ نظام پاکستان میں بھی آنا چاہا اور اس نے چاہا کہ پاکستان میں بھی یہاں پر جو ہے یہ سوشلزم، اشتراکیت آئے. لیکن چونکہ اشتراکیت اور سوشلزم کے جو افکار تھے، پالیسیاں تھیں، اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوئے. تو پھر ایسے ایجنٹوں کو خریدا گیا جنہوں نے اس نظام کو اسلام بنا کے پیش کرنا تھا تاکہ لوگ سمجھیں یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، لہذا شوق سے مان لیں پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اسلام سمجھ کے ماننے، مجبور ہو کے مانے. تو ایسے لوگ خریدے گئے. ان زر خرید غلاموں میں یہ غلام محمد پرویز تھا. اس نے مستقل کتابیں لکھی، کئی کتابیں، اور پھر مستقل ایک ٹیم تھی اس کے ساتھ. ظاہر بات ہے ایک آدمی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس میں جو ہے اس نظام کو نظام ربوبیت بنا کے پیش کیا. اسی کتاب ہے نظام ربوبیت. نظام تھی وہ اشتراکیت اور وہ سوشلزم جو کہ روس نے پیش کیا. اور قرآن کریم کی آیات کو اور جو معیشت پر دلالت کرتی ہے ان کو توڑ مروڑ کے تحریف کر کے جو ہے اس کو سوشلزم کی دائی آیات بنا کے پیش کر دیا اور اس کو قرآن کی خدمت قرار دیا. حالانکہ یہ قرآن کریم کے نام پر سری جھوٹ ہے. ذاتی اثر سوشلزم کا حاصل یہ کہ ذاتی ملکیت کی نفی ہو. توجہ کرنا تھا کیا ذاتی ملکیت کی نفی. کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ساری حکومت کی ملکیت میں ہے. اپنے گھر کا بھی مالک نہیں ہے، ہاں جی، کسی فیکٹری کا نہیں، کسی اور پلاٹ کا نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں. سب کچھ کس کی ملکیت میں؟ حکومت کی ملکیت میں. تو یہ نظام بھی، سرمایہ دارانہ نظام بھی، دونوں اسلام کے خلاف ہیں. اسلام نے دونوں کے خلاف جو ہے اعتدال پر رہتے ہوئے ایسا نظام پیش کیا ہے جو سب کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے بھی عین رحمت ہے اور مزدوروں کے لیے بھی عین رحمت ہے. دیکھو سرمایہ دار تھا، اس کو سرمایہ رکھنے سے منع نہیں کیا. انہوں نے تو سرمایہ داروں سے جائیدادیں چھین لی، فیکٹریاں چھین لی، قبضے کر لیے. اسلام یہ نہیں کہتا سرمایہ دار سے سرمایہ چھینو. سرمایہ دار کو یہ کہتا ہے تو سرمایہ جمع کر، اپنا کاروبار کر، تجھے روکا نہیں جائے گا. ہاں البتہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر. اپنے مال کی معاشرے میں ان افراد پر تقسیم کی جائے جو کہ غربا ہیں، جو اپنے ذاتی گھر کے معاملات کو، روٹی کپڑا مکان، خود اپنے نظام کو نہیں چلا سکتے، ان کے روٹی کپڑے مکان کی فکر کی جائے. اسلام نے جو ہے یہ پالیسی اپنائی کہ بھئی حلال و حرام کی تمیز رکھی جائے. سوشلزم کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہے کہ پیسہ آئے، کسی بھی ذریعے سے آئے، جوئے سے آئے، لاٹری سے آئے، ہاں جی، اور سود سے آئے یا قمار سے آئے، کسی طریقے سے آئے، بس پیسہ آنا چاہیے. جائز جیسے کوئی غرض نہیں ہے، بس پیسہ آئے اور سرمایہ دار کا سرمایہ بڑھے. لیکن اسلام نے حلال و حرام کی تمیز پیدا کی، احکام وضع کیے. سرمایہ داروں کو کہا تجھے مال کمانا تیرے لیے ناجائز نہیں ہے، صرف حرام سے بچ جا اور حلال کو اختیار کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ اور زکوٰۃ کا، صدقات کا حکم جاری کیا. اب اس کو پرویز نے عین اسلام بنا کر جو پیش کیا اشتراکیت کو، یہ بالکل بات غلط ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بالکل اسلام کے جس طرح سرمایہ دارانہ نظام بالکل خلاف ہے اور اللہ پاک سے اعلان جنگ ہے، اس طرح اشتراکیت بھی اللہ پاک کی ذات سے اعلان جنگ ہے. اس کا اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے. دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ذاتی ملکیت کی نفی نہیں کی بلکہ ذاتی ملکیت کو ثابت کیا ہے. کس طرح؟ بھئی مالدار پہ زکوٰۃ واجب ہے. اگر ایک آدمی سرمایہ کا مالک ہی نہیں ہے، ہاں جی، اپنی فیکٹری کا مالک ہی نہیں ہے،
اپنے کاروبار کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ کس چیز کی ادا کرے گا؟ پھر بھائی سرمایہ کا مالک ہے، انفرادی ملکیت اس کے پاس ہے، تبھی تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اور اسلام نے یہاں تک مزدور کا تحفظ کیا اور غریب آدمی کا تحفظ کیا کہ زکوٰۃ کو اسلام کے ارکان میں شمار کیا۔ بنی الاسلام علی خمس، فرمایا نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو 5 چیزوں میں زکوٰۃ کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، تو دیکھو یہ ہے اصل میں غریب کا تحفظ۔ عید پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید الفطر ہے تو حکم دیا گیا بھائی صدقۃ الفطر ادا کر کے آؤ، صدقۃ الفطر غرباء کو ادا کر کے آؤ، تاکہ وہ بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ بھی خوشی خوشی سے آئیں، ان کے گھر کے اندر بھی خوشحالی ہو۔ عید الاضحیٰ کے اندر مالدار کو کم دے، قربانی کے اندر شرعی مسئلہ رکھا کہ اس کے 3 حصے کرو قربانی کے گوشت کے، بھئی ایک اپنے لیے رکھو، ایک اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اور ایک علاقے کے ان افراد کے لیے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے، تاکہ وہ بھی اتنی خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ دیکھو نا زکوٰۃ کا حکم دیا، اور ذاتی ملکیت کی نفی، اس نے جگہ جگہ ذاتی ملکیت کی نفی کی ہے۔ پرویز نے جو کتاب لکھی ہے نظام ربوبیت کے نام سے، بالکل یہ بات غلط ہے۔ دیکھو ذاتی ملکیت کی اگر نفی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو نا، باپ مر جائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ہاں جی، دیکھو اللہ پاک نے یہاں للذکر مثل حظ الانثیین جو فرمایا کہ بھائی اولاد کے بارے میں وصیت ہے کہ بچے کو 2 گنا ملے گا، بچی کو 1 گنا ملے گا، تو یہ کیا ہے؟ اگر ذاتی ملکیت ایک آدمی اپنی چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر اس میں جو ہے دوسروں کے وارث ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ وراثت ہے ہی اس لیے کہ انسان اپنے مال کا مالک ہے، اور وہ ملکیت آگے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی، یہی وراثت ہے نا جی۔ اگر اسلام میں ذاتی ملکیت کا تصور ہی نہ ہوتا تو پھر نہ زکوٰۃ کا تصور تھا، نہ صدقات کا تصور تھا، اور نہ ہی جو ہے وراثت کا تصور تھا۔ پرویز نے یہاں لکھا ہے کہ وراثت کے احکامات عبوری احکام ہیں، جب تک سوشلزم نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک تو زکوٰۃ کے احکام وغیرہ نہیں نہ، بالکل بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ توجہ کرنا، نماز کا حکم وقتی ہے، عبوری ہے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، اور اگر حکم زکوٰۃ کا عبوری ہوتا تو یہ حکم کبھی بھی دائمی نہ ہوتا، اور نمبر 2 اسی طرح اگر یہ حکم عبوری ہوتا تو پھر زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں تو اس کے متعلق یہ تفصیل نہ ہوتی کہ یہ ارکان اسلام میں کبھی شامل نہ ہوتا۔ ارکان اسلام میں، اسلام کے ارکان میں شامل کیا گیا، یہ اس لیے کہ کوئی عبوری حکم نہیں ہے، کوئی وقتی حکومت نہیں، وقتی نہیں ہے ایسا، وگرنہ خلفائے راشدین کے دور میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مانعین زکوٰۃ کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ہم حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ 1 رسی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی دیتا تھا اب نہیں دے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم عبوری ہے۔ تو پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو گیا۔ ہاں جی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو گیا۔ کس نے زکوٰۃ کے احکامات کی تنسیخ کی؟ کس نے ذاتی ملکیت کی تنسیخ کی؟ اس لیے کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ وصیت کے الفاظ جو ہیں، وصیت اس کام کی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے معاملہ کیا جائے، تاکیدی حکم ہو۔ عبوری حکم کے لیے یوصیکم اللہ، یہ وصیت کے الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نام پرویز قرآن کا لیتا ہے لیکن ہمارے اوپر مسلط جو ہے، جو افکار کر رہا ہے وہ غیر مسلموں کے افکار ہیں، ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے۔ ہاں جی، آخری بات اس حوالے سے عرض کروں پھر بات ختم کر دیتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے، ایک پرویزی سربراہ جو ہے نا، وہ میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا ذاتی ملکیت کی اسلام میں نفی ہے، ذاتی ملکیت کی اسلام میں نفی ہے، تو لہذا ذاتی ملکیت کا تصور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار دلیل تو بعد میں رہ گئی، تیرے ملکیت کے اندر کتنے مکان ہیں پہلے بتا۔ تیری ملکیت میں جتنے مکان ہیں فی الفور کو خالی کرو، ٹھیک ہے، اگر یہ اسلام ہے تو، اور اس کو اپنا پنجاب حکومت کے نام کر دو بھی، حکومت کے نام ہے، اور جتنا بھی تیرے گھر میں پیسہ ہے
تیری بیوی کے زیورات، تیرے زیورات، جو بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اپنے ملکیت سے نکالو۔ اگر اسلام میں اسلامی اپنا انفرادی ملکیت کا تصور نہیں ہے تو وہ اس کے فوراً طوطے اڑ گئے اور فوراً جو ہے نا وہ آئے بینچ ہیں اور جو ہے نا وہ ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگا۔ تو یہ بات کرنا آسان ہے، انفرادی ملکیت کی نفی ہے۔ طلوع اسلام جہاں ادارہ بنا ہوا ہے وہ جگہ جو ہے وہ کس کے نام ہے؟ وہ ذاتی کسی کے نام ہے ہاں جی، یا جو ہے وہ حکومت کے نام ہے؟ ان کو چاہیے کہ شرم و حیا کریں، اسلام کے احکامات کا مذاق نہ اڑائیں، نہ کفریہ طاقتوں کو خوش کریں، کفریہ نظام کو اسلام بنا کر پیش نہ کریں، یا پھر کم از کم خود تو اپنا عمل کریں۔ جتنے طلوع اسلام سے وابستہ لوگ ہیں جی، پرویز کے دل دادا ہیں، ان کو چاہیے سارے کے سارے اپنی ملکیت کو ختم کر کے ہاں جی اپنا حکومت کے نام کر دیں ساری کی ساری چیزیں اور خود دستبردار ہو جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بھی کتنا کہ ان کے اندر دم خم ہے اور کتنا کہ جو ہے یہ پرویز کو مانتے ہیں اور کتنا کہ نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔